گزر گئے، ہے بابا گزر گئے، ہے بابا گزر گئے، بتا بطول کے، بتا بطول کے بابا گزر گئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملائمت کیفیات، الذي قرب من خطرات الظنون وبعد لحظات العيون، ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ اپنی اور میری اس عبادت کی قبولیت کی خاطر دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مؤمنین مؤمنات محبان اہل بیت آباد ہیں، ان کی حفاظت و محافظت کی خاطر مریضان اسلام بالخصوص جن مریضوں کے حوالے سے کہا گیا، اور آپ کے گھروں میں، آپ کے عزیز و اقارب میں جو بھی مریض یا مریضہ ہیں، ان کی شفا یابی کی خاطر، جو مؤمنین اولاد صالح کی خواہش رکھتے ہیں ان کی اولاد کی خاطر، عالم اسلام کی جتنی مشکلات ہیں ان مشکلات کے حل کی خاطر، امت مسلمہ کی وحدت و یکجہتی و بیداری کی خاطر، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کی نابودی کی خاطر، مقامات مقدسہ کی حفاظت کی خاطر، علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم انقلاب بیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی کی طول عمر اور صحت و سلامتی کی خاطر، اور سب سے بڑھ کے یوسف زہرا قطب عالم امکان حجت ابن الحسن امام عصر کے ظہور میں تعجیل کی خاطر ایک بلند آواز سے صلوات علیہ کہا۔ معصوم کی حدیث ہے کہ یوم الخمیس یعنی جمعرات یعنی پنجشنبے سے اس کے وقت ظہر سے لے کے روز جمعہ کے وقت عصر تک خداوند متعال نے اس زمانے میں اس وقت میں کوئی بھی عبادت اس سے افضل خلق نہیں کی ہے کہ انسان محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی اور میری تمام ظاہری اور باطنی جتنے بھی نقائص ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، ان سب کے حل کے لیے ایک مرتبہ پھر مل کے بلند آواز سے صلوات علیہ۔ موضوع سخن پیغمبر گرامی اسلام کی ذات والا صفات ہے، اور کل عرض کیا کہ پیغمبر کی ذات، پیغمبر کی ہستی، پیغمبر کا وجود، پیغمبر کی شخصیت کوئی ایسی ہستی اور ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس شخصیت کا ایک پہلو یا اس شخصیت کا ایک حصہ یا اس شخصیت کا ایک مظہر دین سے تعلق رکھتا ہو، اور کچھ ایسے پہلو ہوں، کچھ ایسے اعمال ہوں، کچھ ایسے اقوال ہوں، کچھ ایسے افعال ہوں جن کا دین سے تعلق نہ ہو۔ نہیں، ہم نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے، پیغمبر سراپا دین ہے، پیغمبر سراپا رضائے خدا ہیں، پیغمبر سراپا نمائندہ خدا ہیں، پیغمبر سراپا حجت خدا ہے۔ حجت کسے کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اصول کافی کو جب آپ کھولتے ہیں، شیخ یعقوب کلینی کی کتاب اور ہماری کتب اربعہ میں سے اولین اور سب سے بڑی کتاب، بہرحال ہمارا کوئی اس طرح کا ادعا تو نہیں جس طرح کا بھائیوں کا ادعا ہے کہ ان کے ہاں 2 کتابیں یا 6 کتابیں بہرحال ایسی ہیں کہ جن میں کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں حدیث کو جمع کیا گیا، اور بعد میں محققین کی ذمہ داری ہے
کہ وہ صحیح حدیث کو ضعیف حدیث سے جدا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ایک انتہائی اہم کتاب ہے وہ اصول کافی ہے۔ اصول کافی کا پہلا چیپٹر اور پہلا باب ہے کتاب و فضل العلم، علم، علماء اور طلب علم کی فضیلت ہے، اور دوسرا جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب العقل والجہل۔ یہاں پر جہل جو ہے وہ علم کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ عقل کے مقابلے میں، ایک جہالت علم کے مقابلے میں ہوتی ہے اور ایک جہالت عقل کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ یہ جو جہالت عقل کے مقابلے میں ہے، در حقیقت بعض احادیث میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی بعض روایات میں اور بعض فرامین میں جہالت کو ایمان کے مقابلے میں قرار دیا گیا۔ وہ حدیث جس میں پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جاہلیت کفر و نفاق و ضلال، اس جاہلیت سے مراد کفر کی جاہلیت ہے، نفاق اور منافقت کی جاہلیت ہے، اور ضلالت اور گمراہی کی جاہلیت ہے۔ یعنی امام یا حجت خدا اس طرح سے سراپا نمائندہ خدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی معرفت نہ ہو تو انسان جتنی نماز پڑھتا رہے، جتنے روزے رکھتا رہے، جتنی حج بجا لاتا رہے، جتنی مرتبہ جہاد کرتا رہے، وہ اس نماز و روزہ و حج و جہاد و خمس و زکوٰۃ کو لے کے جائے اور ساتھ حجت خدا کی معرفت نہ ہو تو اس کی موت کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ایمان سے کوئی تعلق ہے، نہ عقل سے کوئی تعلق ہے، نہ فطرت و ضمیر و وجدان سے کوئی تعلق ہے۔ اور اس کے بعد کتاب التوحید ہے اصول کافی کے اندر، اور اس کے بعد کتاب الحجہ ہے۔ امامت کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ کتاب الحجہ کے اندر ہیں۔ حجت لغت میں کہا جاتا ہے دلیل کو، برہان کو۔ عربی کے اندر حجت کے معنوں میں سے ایک معنی بہانہ لانا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یعنی اگر آپ اپنے کسی کام کے لیے کوئی بہانہ پیش کریں یا کوئی دلیل پیش کریں، کوئی برہان پیش کریں، اسے حجت کہا جاتا ہے۔ معصوم کو یا نمائندہ خدا کو حجت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے لوگوں پہ حجت ہوتا ہے اور لوگوں کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں حجت ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، خدا کی جانب سے الفاظ کا انتخاب بھی اس کی طرف بھی توجہ فرمائیے گا۔ خدا کی جانب سے لوگوں پر حجت ہوتا ہے، لوگوں کی جانب سے خدا کی بارگاہ میں حجت ہوتا ہے، خدا کے محضر میں حجت ہوتا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ خدا کے اوپر حجت نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری حجتیں حجت ہوتی ہیں خداوند متعال کی حجیت کی وجہ سے، لہٰذا کوئی دوسرا خدا پہ حجت نہیں ہو سکتا۔ جو بھی حجت ہوگا وہ اپنی حجیت کو خداوند متعال سے کسب کرتا ہے۔ بہرحال حجت کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا اپنے بندے پہ اپنی دلیل کو، اپنے موقف کو، اپنی بات کو تمام کرنا چاہے تو خدا اپنے نمائندے کے ذریعے سے تمام کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان نے کسی فعل کو، کسی عمل کو جو دین کا، اسلام کا، شریعت کا، خدا کے آئین کا تقاضا تھا اسے انجام نہ دیا ہو، یا کسی ایسے عمل بد کو خدا نہ خواستہ انجام دیا ہو جس سے خداوند متعال نے اور خدا کے نمائندوں نے روکا تھا، اور انسان اس سے نہ رکا ہو، اس کا ارتکاب کیا ہو، اس کا مرتکب ہو چکا ہو، تو بروز قیامت خداوند متعال اس انسان سے ایسے خطاب کرے گا کہ کیا تجھے میرے نبی نے نہیں بتلایا تھا؟ کیا تجھے میرے نمائندے نے نہیں بتلایا تھا؟ یعنی خدا اپنے بندے پہ حجت تمام کرے گا، اپنے موقف کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا اپنے نمائندے کے ذریعے سے، اور انسان بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی بات کو، اپنے موقف کو، اپنی دلیل کو پیش کرے گا نمائندہ خدا کو حجت بناتے ہوئے۔ اور اگر انسان نے کوئی عمل انجام دیا ہوگا تو انسان کہے گا خدایا میں نے عمل یہ اس لیے، اس طرح سے، اس روش اور اس طریقہ کار پہ انجام دیا ہے کیونکہ تیرے نمائندے نے اس طرح سے بتلایا تھا۔ فلاں عمل کو اس طرح سے انجام اس لیے نہیں دیا کہ تیرے نمائندے نے اس طرح سے نہیں بتلایا تھا۔ جس طرح سے تیرا نمائندہ کہتا گیا اس طرح سے میں انجام دیتا گیا، جہاں جہاں سے تیرا نمائندہ روکتا گیا میں اس عمل سے رکتا گیا۔ اگر تو یہ نمائندہ خدا کا بنایا ہوا ہوگا
خدا اس حجت کو قبول فرما لے گا. واہ بھائی واہ بے شک. لیکن اگر یہ نمائندہ ایسا ہوگا واہ بھائی واہ واہ کہ جس کا خداوند متعال کے دین اور آئین اور خدا کے فیصلوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ دیکھا نمائندہ بناتے ہوئے یہ دقت تو کرنی چاہیے. بے شک. اگر آپ ان سے دین لیں جو رسول اللہ کی شہادت یا رحلت یا وصال کے 150 پونے 200 سال کے بعد آئیں اور فقہ کو مرتب کریں اور ان کے پاس ہو بھی کچھ نہ, کیونکہ بزرگوں نے حدیث کی تدوین پہ بھی پابندی لگا دی ہو. پڑھے لکھے اب آپ تشریف لائیں. بزرگوں نے حدیث کی تدوین پہ بھی پابندی لگا دی ہو. رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے, رسول اللہ نے کیا کیا ہے, یہ نقل کرنے والے کو تو کوڑے کھانے پڑے اور وہ فقہ تدوین کرنے والوں کو اصلاً کوئی ایسی بات ہی نہ ملے جسے وہ تدوین کر سکیں. اب اگر وہ 4 بھی ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم کسی کی توہین نہیں کرتے, لیکن اگر وہ 4 بھی ہوں تو کوئی کہے گا رسول اللہ یہاں ہاتھ باندھتے تھے, کوئی کہے گا نہیں اس سے تھوڑا نیچے باندھتے تھے. اسلام کے کس عمل کے متعلق رسول اللہ کی تأسی اور رسول اللہ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں؟ وہ عمل جو سب سے زیادہ جس کی پریکٹس کی گئی, وہ عمل جسے سب سے زیادہ انجام دیا گیا. مسلمانوں نے سب سے پہلے اس عمل کو شروع کیا. رسول گرامی اسلام نے اپنے اعلان نبوت کے اظہار سے پہلے نماز کو شروع کیا. یعنی بہت سی عبادات تو بعد میں واجب ہوئی, نماز سب سے پہلے واجب ہوئی. وہ عبادت جو سب سے پہلے واجب ہوئی اور جو دن میں 5 مرتبہ جس عبادت کو بجا لاتے تھے پیغمبر گرامی اسلام, اس عبادت کے حوالے سے ہی کیسے وہ فیصلہ کریں؟ بہرحال نہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھا, نہ پیغمبر سے کلام کو سنا, اور پھر منع تدوین حدیث کا زمانہ, تو پھر یہی ہونا تھا کہ 4 ہیں تو ایک نے کہا کہ سینے پہ باندھتے تھے, دوسرے نے کہا نہیں ناف پہ باندھتے تھے, تیسرے نے کہا زیر ناف باندھتے تھے, چوتھے نے کہا کہ ہاتھ کو چھوڑ دیتے تھے. ایک وہ مکتب ہے جہاں 4 ہیں, چاروں میں اتفاق نہیں ہے. ایک وہ مکتب ہے جہاں 12 ہیں. جہاں 12 ہیں, جہاں 4 نہیں ہیں, جہاں 5 نہیں ہے, 6 نہیں ہے, 8 نہیں ہے, 10 نہیں ہے, 12 ہیں. اور 12 اکٹھے نہیں ہیں, امتداد زمانہ میں 12 ہیں. ایسا نہیں ہے اکٹھے ہیں اور ایک مشورہ کر لیا ہے, نہیں. ایسے ہے کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ ممتد ہے, جاری و ساری ہے, اسے تسلسل ہے. یہ حقیقی معنی میں حجت خدا ہے. یعنی انسان کو نمائندہ خدا کے انتخاب میں یا اس کی پیروی کرنے میں یہ سوچنا چاہیے کہ جسے میں نمائندہ بناؤں اسے کم از کم میرے اور خدا کے درمیان حجت ہونا چاہیے. یعنی کم از کم ایسی شخصیت ہونی چاہیے وہ نہ ہو جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن اتباع کرنے والے, جس دن کسی امام کے پیچھے چلنے والے خود اپنے امام اور رہبر اور رہنما اور مقتدا اور پیشوا سے تبرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تبرہ سے مراد کیا ہے؟ اظہار برات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ امام اپنے معموم سے کہے گا میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, معموم اپنے امام سے کہے گا میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تبرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تبرہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ اعلان لا تعلقی کر دیں, اظہار برات کر دیں. وگرنہ ہمارے مکتب میں بھی کسی کو گالی گلوچ دینا اور گالم گلوچ کرنا کوئی مستحسن اور اچھا عمل نہیں ہے. ہمارے مکتب کی تعلیمات یہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ اور اہل بیت کے مقابلے میں ہے اس سے اعلان لا تعلقی. بعض لوگوں کو روز قیامت سمجھ میں آئے گا, ہمیں دنیا میں سمجھ آ چکا ہے. یعنی اگر آپ ناقص اور عیبدار سے آج ہی اعلان لا تعلقی کر لیں تو قیامت میں مشکل نہیں ہوگی. بعض ایسی ہستیاں ہیں وہ کہاں حجت خدا ہوں گے جن سے اعلان برات کرنا پڑے گا. حجت خدا کون ہے کہ جس کے بارے میں بروز قیامت انسان کہہ سکے کہ خدایا اس سے سنا تھا تو انجام دیا تھا, خدایا اس کو دیکھا تھا تو یہ عمل اس طرح سے میں نے بجا لایا تھا.
یعنی نمائندہ خدا اور امام کا انتخاب کرتے ہوئے کم از کم یہ شرط ہونی چاہیے، انسان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میرا امام اور میرا رہبر و پیشوا کم از کم وہ ہونا چاہیے جو بروز قیامت سے میرے اعمال کو لے بھی سکے اور خدا کی بارگاہ میں ان اعمال کو پیش بھی کر سکے۔ ایسا تب ہوگا جب اس کی ساری شخصیت سراپا دین، جیسے پیغمبر گرامی اسلام، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی جو بھی صفات عرض کروں گا سوائے نبوت و رسالت کے، وہ ساری صفات اسی معیار اور مرحلے پہ تمام ائمہ اہل بیت میں موجود ہیں۔ یہی مطلب ہے، کل بھی عرض کیا تھا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ پیغمبر سراپا دین ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہرحال اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی بہت سی آیات اور بہت سے الفاظ موجود ہیں، ان میں سے ایک آیت اور ایک کلمہ یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کا ارسال نہیں کیا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ دیکھیے آپ علماء سے سنتے ہوں گے کہ جہاں پر بھی نفی آئے اور اس کے بعد استثناء آئے تو اسے عربی ادب میں حصر کہا جاتا ہے۔ پہلے ما ہے، ما نفی پر دلالت کرتی ہے۔ ما ارسلنا کا، ارسلنا کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا، ما ارسلنا کا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا مگر بھیجا ہے رحمت بنا کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ الا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے صرف اور صرف، اس کا ترجمہ ہوتا ہے فقط، یعنی یہ ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا؟ وما ارسلنا کا یعنی ہم نے صرف آپ کو بھیجا، یعنی دوسرے الفاظ میں تھوڑی سی اگر مشکل بات کروں تو یہاں پر مرکز حصر اس جملے میں کون سی چیز ہے؟ مرکز حصر ارسال ہے یا جہت ارسال ہے؟ توجہ فرمائی۔ یعنی اگر مرکز حصر اس جملے میں ارسال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ہم نے صرف آپ کو بھیجا ہے اور کسی کو بھیجا ہی نہیں۔ اب یہ مطلب درست نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے صرف رسول گرامی اسلام کو نہیں بھیجا ہے، صرف رسول گرامی اسلام مرسل نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سے مرسل ہیں کہ جنہیں خداوند متعال نے بھیجا ہے۔ خدا مرسل ہے، وہ مرسل ہے، خدا بھیجنے والا، انہیں بھیجا گیا۔ اگر حصر معنی ارسال میں نہیں ہے تو پھر حصر اس جہت ارسال میں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ایک ہی جہت میں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ایک ہی صفت سے متصف کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، آپ کا وہ ارسال کا پہلو اور ارسال کا جنبہ صرف اور صرف ایک ہے۔ خدا وہ کیا ہے؟ فرمایا آپ نہیں ہیں مگر صرف اور صرف رحمت ہیں۔ یعنی آپ کو بھیجنے کا مقصد سوائے نزول رحمت کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ انسانیت کے لیے سوائے رحمت کے کچھ نہیں۔ اس لیے علامہ محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر المیزان میں اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ خدا فرما رہے اے میرے حبیب آپ رحمت مرسلہ ہیں، یعنی آپ بھیجی گئی رحمت ہے، یعنی آپ کے وجود کو، آپ کے سراپا وجود کو انسان جس جہت سے دیکھے وہ رحمت دکھائی دے گی، آپ کے جس قول کو دیکھے وہ رحمت دکھائی دے گا، آپ کے جس عمل کو دیکھے وہ رحمت دکھائی دے گا، آپ جو کریں وہ رحمت ہے۔ اچھا، اس معنی کا عمق اور گہرائی تب سمجھ میں آتی ہے جب رحمت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک مشکل ہوتی ہے کہ ہم بہت سی ایسی صفات اور بہت سے ایسے الفاظ کے درمیان رہتے ہیں کہ وہی الفاظ ہمارے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور خدا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ وہ لفظ جب ہمارے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب خداوند متعال کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔
ایسے نہیں ہوتا، البتہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ لفظ جب ہمارے لیے استعمال ہو اور جب خدا کے لیے استعمال ہو تو دو معنی ایسے نہیں ہوتے کہ آپس میں متضاد ہوں، ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے درمیان کوئی کنٹرڈکشن یا تضاد پایا جاتا ہو، نہیں، روح معنی ایک ہوتا ہے، لیکن وہی معنی جب ممکن الوجود کے لیے یا بندے کے لیے یا ایک ناقص وجود کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ معنی اپنے ساتھ بہت سے نقائص کو لے کے آتا ہے۔ لیکن جب وہی معنی خدا بند متعال کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ روح معنی اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ وہ نقائص جو اس لفظ کے اندر موجود تھے جب ہم نے اس لفظ کو بندے کے لیے استعمال کیا تھا، اب وہ نقائص اس لفظ میں نہیں ہونے چاہیے جب ہم اس لفظ کو خدا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مثلا ہم لفظ عالم کو بندے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، خدا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد و آل محمد۔ بہرحال بچے ہیں، بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے کہ کہاں پہ بات اور مطلب ختم ہو رہا ہے، لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ وہ مجلس سید الشہداء میں آتے ہیں اور امیر المؤمنین کا نام اپنی زبانوں سے لینا اپنے لیے افتخار اور یہ ان کے اندر ایک شوق پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد عجل فرجہ۔ عالم جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس علم کو جو حاصل کیا ہے، اس کے لیے جو انکشاف ہوا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے یہ اس کا علم حضوری ہو، ممکن ہے حصولی ہو، ممکن ہے کسی واسطے کے ذریعے سے آیا ہو، کسی نے اس کو کوئی انفارمیشن دی ہو، کسی نے کوئی بات بتائی ہو، ممکن ہے وہ علم اس کے وجود کا حصہ ہو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے اس نے یہ علم کسی ذریعے سے کسب کیا ہو، ممکن ہے یہ علم اس کا وہابی ہو۔ دیکھیں صرف ائمہ اہل بیت کا علم وہابی نہیں ہوتا، ائمہ اہل بیت تو وہ ہیں جن کا سارا علم وہابی ہے، لیکن اگر انسان خود کو پاکیزہ کرنا شروع کرے تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو معصوم نہیں ہوتے ہیں، جو امام نہیں ہوتے، لیکن ان کے وجود پہ بھی بہت سے القاعات ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں خدا صرف امیر المؤمنین کو علم عطا کرتا ہے؟ نہیں، امیر المؤمنین تو خود علم خدا کا مظہر ہیں۔ جو امیر المؤمنین کے نقش قدم پہ چلے اسے بھی خدا اتنا علم عطا کرتا ہے، اتنی معرفت عطا کرتا ہے کہ وہ آتا تو فارس اور ایران سے ہے لیکن سلمان و منا اہل البیت ہو جاتا ہے۔ خدا کے فضل و فیض میں کوئی محدودیت نہیں ہے، کوئی تقیید نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اگر کسی دوسرے کو علم عطا ہوا ہے تو اہل بیت کے علم میں یا وہ کوئی اہل بیت کے برابر ہو گیا، خدا نخواستہ۔ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو بڑی حساسیت ہوتی ہے، آپ کسی بھی عالم، کسی بھی فقیہ، کسی بھی مرجع تقلید، کسی بھی مجاہد کا ذکر کریں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت کے ذکر میں کمی ہو گئی، یا شاید کسی شخصیت کو اہل بیت کے برابر لایا جا رہا ہے۔ مسئلہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے تذکرے میں، اہل بیت کی مجلس میں ان پاکیزہ ہستیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو پوری زندگی اہل بیت کے لیے گزارتے ہیں، جو اپنی زندگی اور پھر اپنا خون اور پھر اپنا خانوادہ اہل بیت کے مکتب کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ آپ کی فکر کے محدود ہونے کا ہے۔ آپ کے ذہن میں علی ابن ابی طالب اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر میں آیت اللہ خامنائی کا ذکر کروں، اگر میں آیت اللہ قاضی طباطبائی کا ذکر کروں، اگر میں آیت اللہ بہجت کا ذکر کروں، اگر میں خمینی بت شکن کا ذکر کروں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی امیر المؤمنین کے ساتھ مقابلہ ہو رہا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور بعض لوگوں کی توحید کو خطرہ ہو جاتا ہے، سیم پرابلم ہے، وہی مشکل ہے جو وہاں پہ ان کے اذہان میں خدا اتنا چھوٹا ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اب اگر کوئی خدا کا بندہ ہو کے مردے کو زندہ کرے تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں آ گیا۔ ان کی مشکل کیا ہے؟ مشکل ہماری نہیں ہے
کہ ہم امیر المؤمنین کے سارے فضائل اور ساری امیر المؤمنین کی قدرتوں کو اور امیر المؤمنین کی تمام ظرفیتوں کو اور ساری استعداد کو بیان کرتے ہیں. مشکل ہماری نہیں ہے، مشکل ان کی توحید میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بارش برسائے وہ خدا ہوتا ہے، واہ واہ واہ. جو مردے کو زندہ کرے وہ خدا ہوتا ہے، جو بادل بھیجے وہ خدا ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ جیسے بندے کو خلق کرے وہ خدا ہوتا ہے. واہ بھائی واہ. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. اللہ نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. حیدری. یا اور محمد وآل محمد صلوات. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرج. اور در حقیقت جب ہم خدا کے ان نمائندوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم خدا کی قدرت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ علم علی ابن ابی طالب کو دیکھو، آؤ خیبر و خندق میں قدرت علی ابن ابی طالب کو دیکھو، واہ بھائی واہ. حدیث رد الشمس کو دیکھو، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھو، علی کے اختیارات کو دیکھو، علی کی ولایت تکوینی کو دیکھو، ائمہ اہل بیت کے علم کو دیکھو، قدرت کو دیکھو، پاکیزگی کو دیکھو، ان کے اختیارات کو دیکھو، اور پھر یہ دیکھو کہ اتنے اختیارات رکھتے ہوئے، اتنا علم رکھتے ہوئے یہ بندہ ہے. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. واہ واہ. یہ وہ ہے جو خود وجود میں آنے میں بھی خدا کا محتاج ہے، اور وجود میں آنے کے بعد ہر لحظہ فقیر نہیں ہے بلکہ فقر محض ہے. واہ بھائی واہ. واہ. دیکھیں صرف آپ اور میں ہر لحظہ خدا کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ پیغمبر گرامی اسلام بھی ہر لحظہ خدا کے محتاج ہیں، امیر المؤمنین بھی ہر لحظہ خدا کے محتاج ہیں. یہ بہرحال ممبر سے بعض کا جو بات ہو جاتی ہے کہ فلاں مسئلے میں، فلاں جنگ میں، فلاں جگہ پہ خدا بند متعال کو مشکل درپیش آ گئی اور ائمہ اہل بیت میں سے فلاں فرد نے خدا کی مدد کر دی اور خدا کو مشکل سے نکال دیا. نہیں، مکتب اہل بیت نے جو خدا بتلایا ہے وہ اللہ الصمد ہے، وہ واللہ غنی عن العالمین ہے. وہ ہے جس کے بارے میں چوتھے امام نے فرمایا کہ خدایا ساری انسانیت تیری عبادت شروع کر دے تو تیری خدائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر سارے انسان تیری عبادت کو چھوڑ دیں تیری خدائی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی. جہاں کمی اور زیادتی ہو وہ خدا نہیں ہوتا. جو کسی بھی زمانے میں، کسی بھی موقع پر، کسی بھی مناسبت میں، کسی بھی مکان میں، کسی بھی قضیے اور مسئلے میں، کسی بھی جہت میں کسی بھی دوسرے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ خداوند متعال اپنے بعض بندوں کے بعض اعمال کو اتنی اہمیت عطا فرماتا ہے کہ انہیں اپنا اور اپنے دین کا ناصر قرار دیتا ہے. اس سے انکار نہیں ہے. ممکن ہے میری یہ بات سن کے بعض لوگ یہ کہیں کہ فلاں زیارت میں خداوند متعال نے شہدائے کربلا کو انصار اللہ کہا ہے، خداوند متعال نے فلاں جگہ پہ فرمایا قرآن مجید میں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی نصرت کرو گے تو خدا تمہاری نصرت کرے گا. ہاں خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ شہدائے کربلا میرے ناصر ہیں، یہ علی ابن ابی طالب میرے ناصر ہیں، یہ رسول خدا میرے ناصر ہیں. لیکن در حقیقت وہ جو حقیقی معنی ہے نصرت کا کہ کوئی مشکل میں ہو آپ اسے اس مشکل سے نکال دیں، یہ خدا کے معاملے میں درست نہیں ہے. در حقیقت وہ حجت خدا، دین خدا کی نصرت کر رہا ہوتا ہے. در حقیقت وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہا ہوتا ہے. اس خدا کا لطف اتنا ہے اور خدا انسانیت کو اس عمل کی طرف متوجہ ایسے کرنا چاہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے دیکھو یہ علی ابن ابی طالب کیا کر رہا ہے، اس کے عمل کی اہمیت کے بیان کے لیے میرے پاس اس سے بڑا ٹائٹل اور عنوان نہیں ہے کہ یہ جو عمل انجام دے رہا ہے کسی انسان کی نہیں بلکہ خدا کی مدد و نصرت کر رہا ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ خداوند متعال بہت سے انسانوں کو اپنا اور اپنے دین کا ناصر قرار دیتا ہے. لیکن یہ پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ نے میری نصرت کی تو یہاں نصرت کا معنی اور ہے
اور اگر کسی نے خدا کی نصرت کی تو وہاں پر نصرت کا معنی اور ہے. بہرحال لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا خدا ان کے اذہان میں اتنا چھوٹا ہے کہ آپ امیر المؤمنین کی فضیلت کو بیان کریں تو انہیں لگتا ہے کہ خدا سے مقابلہ ہو. اور بعض لوگوں کے اذہان میں امیر المؤمنین کی حدود اتنی چھوٹی ہیں، آپ تھوڑی سی بات کریں کہ آیت اللہ خامنہئی نے یہ کر دیا، شجاعت یہ ہے، استقامت یہ ہے، بصیرت یہ ہے، اب وہ کہیں گے علی سے ملا دیا. تم نے سمجھا ہی نہیں. ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم نے اپنے عقیدے کو قرآن و اہل بیت سے لیا. ہم رسول اللہ کے علاوہ کسی نبی کو علی کے برابر نہیں سمجھتے. تو تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم ایک فقیہ کو امیر المؤمنین کے برابر سمجھیں. یعنی اگر سوال کیا جائے کہ آپ کے خیال میں رسول گرامی اسلام نے جیسے فرمایا کہ سلمان ایمان کے سب سے بڑے درجے پہ اور سب سے بلند مرتبے پہ فائز ہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں اور ان درجوں میں سب سے بلند مرتبے پہ سلمان فائز ہیں ایمان کے 10 درجوں میں. اگر کوئی یہ پوچھے کہ سلمان میں اور امیر المومنین میں کتنا فرق ہے، کیا 19-20 کا فرق ہے، کیا تھوڑا سا فرق ہے کہ اتنا علم سلمان کا ہے اور اس سے زیادہ شاید تھوڑا سا زیادہ امیر المومنین کا؟ نہیں. جس طرح سے بہرحال میں تشبیہ دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، جس طرح سے ممکن الوجود اور بندہ اور انسان جتنا بھی بڑھ جائے اس کے درمیان اور خدا کے درمیان فاصلے کو کبھی بھی معین نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے بندوں کے درمیان ایک غیر معصوم جتنا بھی بلند ہو جائے اس کے درمیان اور معصوم کے درمیان جو فاصلہ ہے اصلاً پھر مقایسہ غلط ہے. نہج البلاغہ میں جناب امیر نے فرمایا تھا کہ لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت میں سے کسی کا بھی مقایسہ اور مقابلہ اور موازنہ اور کمپیریزن اہل بیت اطہار کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر فرمایا کیوں نہیں ہے، آگے خود وجہ اور علت اور سبب بھی بیان فرمایا اس لیے کہ کیسے مقابلہ اور موازنہ کیا جا سکتا کہ باقی لوگ اہل بیت اطہار کا صدقہ خداوند متعال سے لیتے ہیں. من جرت نعمتہم علیہم، کیسے خداوند متعال اپنی جو نعمتوں کو نازل کرتا ہے انسانوں پہ وہ اہل بیت کے صدقے میں نازل ہوتی ہیں. کیسے ان انسانوں کا مقابلہ اہل بیت سے کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ صدقہ لینے والے ہیں اور خدا ان ہستیوں کا صدقہ دے رہا ہے. اور صدقے سے مراد بھی کیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ سلمان کے پاس ایمان زیادہ ہے تو علی ابن ابی طالب سے مقابلہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، جبکہ سلمان کا ایمان ہی علی کی وجہ سے ہے، جبکہ سلمان کا علم ہی علی کی وجہ سے ہے، جبکہ سلمان کی طہارت ہی علی کی وجہ سے ہے. دیکھیں مقابلہ تو دو لوگوں کے درمیان تب ہوتا ہے نا کہ جب یہ شخص اپنا علم لے کے آئے اور وہ شخص اپنا علم لے کے آئے. میں اگر کوئی مجلس پڑھ دوں اور آپ کو بہت اچھی لگے، کوئی کتاب لکھ دوں، کوئی آرٹیکل لکھ دوں، آپ کو بہت اچھا لگے اور آپ آئیں اور مجھے کہیں کہ قبلہ آپ کا مقابلہ ایک عالم دین سے ہے، وہ بھی مجلس پڑھیں گے، آپ بھی مجلس پڑھیں، وہ بھی کتاب لکھیں گے، آپ بھی کتاب لکھیں، اور بعد میں آپ میرے اساتذہ میں سے کسی شخصیت کو لیں تو میں کہوں گا کہ نہیں میرا ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں میں نے اپنے اساتذہ سے استفادہ کیا ہے، میں آج ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اہل بیت اطہار کے علاوہ جس کے پاس بھی علم ہے وہ در حقیقت اہل بیت کا عطا کیا ہوا ہے. یعنی جو رسول گرامی اسلام نے فرمایا، میں خود کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ رسول گرامی اسلام نے تو خندق میں یہ فرمایا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں ثقلین کی جن و انس کی ساری عبادتیں رکھی جائیں تو یہ ایک ضربت ان ساری عبادتوں سے بھاری ہے. شاید عام ذہن یہ سمجھے کہ علی کی ضربت یہ عبادت ایک اور طرف ہے اور دوسری عبادتیں علی کے مقابلے میں عبادت ہیں، وزن رکھتی ہیں، لیکن علی کی عبادت کا وزن زیادہ ہے. نہیں، شاید مطلب اس سے عمیق تر ہے. ایسا نہیں ہے کہ علی کی عبادت بھی وزن رکھتی ہے
اور دوسری عبادتیں بھی خود سے کوئی وزن رکھتی ہیں، لیکن علی کی عبادت کا وزن زیادہ ہے. بلکہ اگر آپ ترازو کے دوسرے پلڑے میں جن و انس کی ساری عبادتیں دیکھیں تو وہ عبادتیں عبادت بن ہی نہیں سکتی جب تک ان عبادتوں کے ساتھ محبت و مودت و ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو. یعنی اصلاً کوئی مقابلہ نہیں. مقابلہ وہاں پہ ہے کہ اس طرف علم اپنا ہو، اس طرف علم اپنا ہو. پھر آپ دیکھیں کہ اس طرف علم زیادہ ہے یا اس طرف علم زیادہ ہے. اس طرف قدرت اپنی ہو، اس طرف قدرت اپنی ہو. پھر آپ دیکھیں کہ اس طرف قدرت زیادہ ہے یا اس طرف قدرت زیادہ ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے پیغمبر گرامی اسلام کو، امیر المؤمنین کو بندہ سمجھا ہے تو آپ جتنے فضائل علم پڑھ رہے ہیں در حقیقت آپ خدا کے علم مطلق کو بیان کر رہے ہیں. آپ جتنی قدرت و ولایت کو بیان کر رہے ہیں آپ اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کو بیان کر رہے ہیں. ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد و آل محمد. رحمت کا مطلب کیا ہے اس کو عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سے عالم کا مطلب اگر آپ ایک انسان کے لیے عالم لیں تو ایک اور معنی ہے، اگر خداوند متعال کے لیے آپ لفظ عالم کو استعمال کریں وہ ایک اور معنی ہے. دیکھیں خداوند متعال کے علم کی باتیں ایسی ہیں کہ آج تک علماء سے مکمل اور 100% اور 100% وہ باتیں حل نہیں ہو سکی. اگر آپ مجلس کے بعد پوچھیں گے کہ کون سی بات حل نہیں ہو سکی تو میں عرض کروں گا، لیکن بہرحال یہاں پہ بات زیادہ پیچیدہ نہیں کرنا چاہوں. جہاں پہ لفظ رحمت استعمال ہوتا ہے، آیت اللہ مصباح یزدی نے اسے بڑا خوبصورت بیان فرمایا کہ جب آپ اور میں کہتے ہیں کہ مجھے فلاں پہ رحم آیا تو وہاں پر ہم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں پر ہم اپنی نفسیات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. خداوند متعال جذبات اور ان نفسانی پیچ و خم سے اور اس نشیب و فراز سے مبرہ اور منزہ ہے. کیونکہ خدا کی صفات سلبیہ میں ہم ایک بات یہ بیان کرتے ہیں اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا محل حوادث نہیں ہے. یعنی خداوند متعال پہ حوادث طاری نہیں ہوتے. حوادث کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو ایجاد ہو پھر فنا ہو جائے، پھر ایجاد ہو پھر ختم ہو جائے، پھر اس کی ابتدا ہو پھر ختم ہو جائے. خداوند متعال ایسا نہیں ہے جیسے میں اور آپ ہیں کہ ہم کبھی خوش ہوتے ہیں پھر خوشی ختم ہو جاتی ہے، پھر غضبناک ہوتے ہیں پھر غضب ختم ہو جاتا ہے. اب یہ الگ بحث ہے کہ خدا کے راضی ہونے کا اور خدا کے غضبناک ہونے کا کیا مطلب ہے. یہاں بھی وہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کبھی اچانک غضبناک ہو جاتا ہے اور پھر اس کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ معاذ اللہ. نہ یہ مطلب نہیں. خدا کے رحیم ہونے میں اور خدا کے رحم کرنے میں اور خدا کی طرف سے رحمت کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کسی یتیم بچے کو دیکھا تو مجھے ترس آ گیا، یہ مطلب نہیں. لیکن آیت اللہ مصباح یزدی نے فرمایا کہ میں جو رحم کر رہا ہوتا ہوں اس کا ایک روح ہے، مطلب ہے. انسان جو رحم کر رہا ہوتا ہے اس کے سارے نقائص کو اور انسانی معانی کو اگر آپ ہٹا لیں تو اس کا ایک روح ہے، مطلب ہے. توجہ فرمائیے گا. وہ روح ہے مطلب کیا ہے؟ میں جب رحم کر رہا ہوتا ہوں تو در حقیقت میں جس پہ رحم کر رہا ہوتا ہوں اس کے کسی نقص کو دور کر رہا ہوتا ہوں، اس کو کسی مقام ناقص سے کسی مقام بالا پہ لے کے جا رہا ہوتا ہوں. اب میں چونکہ محدود ہوں تو میں کسی کے نقص کو جب برطرف کروں گا تو اس کے نقائص کو برطرف کرنا بھی محدود ہوگا. اسے کتنا ایک کامل کر لوں گا، چاہے مادی لحاظ سے ہو چاہے معنوی لحاظ سے ہو. چاہے مادی لحاظ سے ہو میں نے مال دنیا جیب سے نکالا اس یتیم کو دے دیا، چاہے معنوی لحاظ سے ہو میں نے کسی جاہل کو کچھ باتیں بتلائیں اور اس کے علم میں کچھ اضافہ ہو گیا. چاہے میں نقص مادی کو برطرف کر رہا ہوں چاہے نقص معنوی کو برطرف کر رہا ہوں، ہر صورت میں جو برطرف کر رہا ہوں وہ برطرف کرنا محدود ہے، وہ لمیٹڈ ہے. کیونکہ میرا اپنا وجود محدود ہے، میری اپنی توانائیاں محدود ہیں. لیکن اگر کسی کے نقص کو خدا برطرف کر رہا ہو، اگر خدا برطرف کر رہا ہو تو پھر خدا کتنا برطرف کرے گا. خدا اس ناقص کو اس کے نقص کو ایسے برطرف کرے گا کہ وہ کامل مطلق ہو جائے گا.
دیکھیں بہرحال میرے منہ سے نکل گیا کامل مطلق کی دو اصطلاحات ہیں. ایک کامل مطلق حقیقی ہے، وہ خدا کو کہا جاتا ہے. ایک کامل مطلق نسبی ہے، وہ اہل بیت اطہار کو کہا جاتا ہے. کہ اگر آپ خدا کے بندوں میں کامل دیکھیں تو آپ کو محمد اور آل محمد کے علاوہ کوئی اتنا کامل دکھائی نہیں دیتا. آیت اللہ جوادی عملی کے بقول اگرچہ مشہور اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ. آیت اللہ جوادی عملی کی ایک بات یاد آ گئی تو وہ یہاں عرض کرتا چل. فرمایا رسول خدا کے جو مقامات اور فضائل اور کمالات ہیں، ایک تو مشترک جو ہر نبی اور رسول کے پاس ہیں وہ بھی رسول اللہ کے پاس ہیں، اور ایک ہر نبی اور رسول اپنی راہ ولایت میں تگ و دو کرتے ہوئے جس کسی ایک خاص صفت میں عروج اور معراج پہ پہنچا ہے، رسول اللہ اس سے بڑھ کے اس صفت میں عروج اور معراج پہ پہنچے ہیں. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں شہرت ایسی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تو آپ کے اور میرے نبی حضرت ابراہیم سے کئی گنا بڑھ کے خلیل اللہ ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، تو میرے نبی حضرت عیسیٰ سے کئی گنا بڑھ کے روح اللہ ہیں. اگر حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ سمجھا جاتا ہے تو پیغمبر گرامی اسلام حضرت موسیٰ سے کئی بڑھ کے کلیم اللہ ہے. یہ پھر ایک بحث ہے جو عرفاء نے کی ہے کہ اولیاء خدا جتنا بھی راہ ولایت میں آگے بڑھتے ہیں، بالآخر ولایت ایک مفہوم ہے. اور پھر میرے ذہن میں مختلف باتیں آ رہی ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو عرض نہ کروں. ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد اگر تھکے نہیں ہیں تو اس سے بلند آواز میں ایک صلوات ہدیہ. ولایت کو عرفاء نے کیسے بیان کیا؟ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں اور اس مطلب کو بیان کروں. عرفاء نے یہ بیان فرمایا کہ خدا کی صفات میں جب ایک انسان اپنے آپ کو فنا کرتا جاتا ہے، بہرحال فنا کے مختلف مراحل کو بیان کیے ہیں کہ پہلے خدا کے فعل میں فانی ہوتا ہے، پھر خدا کی صفات میں فانی ہوتا ہے. بہرحال وہ صرف اہل بیت اطہار ہیں جو خدا کی ذات کے فنا کے مرحلے تک پہنچ پاتے ہیں. بہرحال جب صفات میں فنا ہوتا ہے انسان تو مختلف قسم کی صفات میں فنا ہوتا ہے. کوئی خداوند متعال کی صفت رحمت میں فنا ہوتا ہے، کوئی خداوند متعال کی صفت قادر میں فنا ہوتا ہے، کوئی خداوند متعال کے اسم شافی میں فنا ہوتا ہے، کوئی خداوند متعال کے اسم ہادی میں فنا ہوتا ہے. اب ان اسماء کے مختلف آثار ہیں. دیکھیے اگر آپ کے ہاں کوئی شخص بیمار ہو جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یا شافی اسے شفا دے دے، یہ نہیں کہتے کہ یا ہادی اسے شفا دے دے، کیونکہ اس میں شافی کا کام ہے شفا دینا، اس میں ہادی کا کام ہے ہدایت دینا. آپ سے مجھ سے اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اب یا غفار ہو کہتے ہیں یا ستار ہو کہتے ہیں. آپ جس طرح کا آپ عمل چاہتے ہیں اور جس طرح کا اثر چاہتے ہیں آپ اسی طرح کے اسم کو پکارتے ہیں. لیکن بعض اسماء ایسے ہیں کہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے آپ اس اسم کو پکار سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اسم جامع، اس میں تمام اسماء کے آثار موجود ہیں. یعنی اگر آپ مریض ہیں پھر بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ مجھے شفا دے دے. اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں پھر بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ مجھے ہدایت دے دے. اگر آپ سے گناہ ہو گیا پھر بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے. یعنی اللہ وہ اسم ہے، وہ اسم جامع، وہ اسم اعظم ہے کہ جس کے اندر جتنے بھی اسماء خدا ہیں ان تمام اسماء کے آثار موجود ہیں. اب یہ بات بزرگان نے کی ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور دلیل آپ بزرگان کی کتابوں میں دیکھیے. بہرحال عرض کر سکتا ہوں، آیت اللہ جوادی عملی نے، علامہ محمد حسین طباطبائی نے، امام خمینی نے، آیت اللہ حسن زادہ عملی نے فرمایا جتنے بھی اولیاء ان 14 کے علاوہ مقام ولایت تک پہنچتے ہیں وہ خدا کے کسی ایک اسم کا مظہر بنتے ہیں یا 2 اسماء کے مظہر بنتے ہیں یا چند اسماء کے مظہر بنتے ہیں.
کوئی اس میں شافی کا مظہر ہے واہ بھائی واہ تو وہ روح اللہ بن کے مردوں کو زندہ کر رہا ہے، واہ بھائی واہ لیکن فرمایا صرف یہ 14 ہیں جو خدا کے اسم اللہ کا مظہر ہے، یعنی وہ کام جو اس میں ہادی کرتا ہے، وہ کام جو اس میں غفار کرتا ہے، وہ کام جو اس میں ستار کرتا ہے، وہ کام جو اس میں ہادی اور جتنے بھی خداوند متعال کے آپ اسماء ہیں، وہ کام جو اس میں رحمان کرتا ہے، اس میں رحیم کرتا ہے، اس میں کریم کرتا ہے، اس میں جواد کرتا ہے، وہ سارے کام اہل بیت اطہار خدا کا نمائندہ ہوتے ہوئے بجا لا سکتے ہیں۔ یہ کس کا مقام ہے؟ یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے۔ اس لیے آیت اللہ جوادی عملی فرما رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا ہے، نہیں، رسول اللہ حضرت ابراہیم سے بڑھ کے خلیل خدا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے پاس وہ خلت بھی ہے اور بہت کچھ ایسا ہے جو حضرت ابراہیم کے پاس بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے پاس وہ روح اللہ کا منصب بھی ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس ہے، اور بہت کچھ ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا یہ دوسری چیز، اور تیسری چیز بعض ایسی مختصات ہیں جو کسی نبی کے پاس نہیں ہے، کسی ولی کے پاس نہیں ہے، وہ یا رسول اللہ کے پاس ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی تو عرض کرتا چلو، معصوم کے پاس ایک شخص آیا، آیت اللہ وحید خراسانی نے اس حدیث کو نقل کی، اور اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، فلاں ایک حسنی سید امام حسن کی اولاد میں سے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے اور وہ امام ہے خدا کی طرف سے۔ امام نے فرمایا نہیں، وہ اس کی یہ بات درست نہیں ہے، ہم رسول اللہ کے نمائندے ہیں۔ پھر اس نے سوال نہیں کیا، لیکن امام نے خود فرمایا ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کی تمام تبرکات ہمارے پاس موجود ہیں، رسول اللہ کا امامہ ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کی ابا ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کی انگشتر مبارک ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کا لباس ہمارے پاس ہے۔ پھر فرمایا دیکھو رسول اللہ کا جو لباس ہے وہ یا رسول اللہ زیب تن کریں تو مناسب ٹھہرتا ہے، یعنی قد و قامت کے لحاظ سے نہ چھوٹا ہے نہ بڑا، یا ہم 12 زیب تن کریں تو ہمیں مناسب ٹھہرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ جناب امیر نے بھی فرمایا تھا نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے کی ابتدا میں جا کے دیکھیے گا، لقد تقمصھا، تقمص قمیص سے نکلا ہے، یہ باب تفاعل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو حقیقت میں نہ ہو لیکن اس کا اظہار کیا جائے، کوئی شخص مریض نہ ہو لیکن مریض ہونے کا اظہار کر رہا ہو، بہانہ کر رہا ہو، تو اسے کہا جاتا ہے تمرزا۔ امام نے فرمایا تقمصا، کہ اگرچہ رسول اللہ کی قمیض اسے پوری نہیں آتی ہے لیکن اس فلاں شخص نے رسول اللہ کی قمیض پہننے کی ناکام کوشش کی ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ رسول اللہ کو یا یہ لباس زیب تن کریں تو مناسب ٹھہرتا ہے یا ہم 12 کو۔ البتہ پھر اسی حدیث پہ ختم کرتا ہوں اور آگے سلسلہ گفتگو کو کل عرض کروں گا۔ پھر رک کے امام نے فرمایا البتہ ایک اور لباس ہے رسول کا، جو یا رسول اللہ زیب تن کریں تو پورا ہے، اور پھر ہم 12 میں سے بھی کسی کو پورا نہیں ہے، صرف اس آخری حجت کو پورا ہے جس کے ذریعے سے خدا اس زمین پہ عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ پہلا لباس تو ٹھیک ہے جو آپ سب کو پورا، کیونکہ آپ سب محمد، اس دوسرے لباس میں کیا ہے جو نہ امیر المؤمنین کو پورا ہے، نہ امام مجتبیٰ کو پورا ہے، نہ امام سید الشہداء کو پورا ہے، صرف اس حجت خدا۔ فرمایا یہ 2 لباس دیکھیں، یہ 2 لباس 2 حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ امام نے فرمایا وہ پہلا لباس لباس ولایت ہے، اور یہ دوسرا لباس لباس خاتمیت ہے۔ وہ پہلا رسول اللہ اور تمام ائمہ کو اس لیے پورا ہے کہ سب ایک درجے کے ولی ہیں، دوسرا صرف 2 ہستیوں کو اس لیے پورا ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے، یہ خاتم الاولیاء۔ اور
مبادا کو یہ سمجھے کہ خاتم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پہ زمان ختم ہوتا ہو. نہیں، خاتم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس پہ زمان ختم ہوتا ہو. البتہ ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن خاتم کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اس عہدے اور منصب کی معراج اور عروج اور انتہا جب ہو جائے اس شخصیت کو خاتم کہا جاتا ہے. جہاں نبوت کی انتہا ہو وہاں خاتم الانبیاء بنتا ہے، جہاں ولایت کی انتہا ہو وہاں خاتم الاولیاء بنتا ہے. واہ بھائی واہ. اتنے باکمال ہیں اہل بیت اطہار. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ کو جس پہلو سے دیکھا جائے، جس جہت سے دیکھا جائے، آپ رحمت ہیں. لیکن ہوا گیا جیسے چوتھے امام نے فرمایا کہ اگر ہماری مودت کو مانگا جاتا، ہماری مودت کو مانگا گیا، اگر ہماری نفرت کو مانگا جاتا تو شاید لوگ ہم پہ اتنا ظلم نہ کر پاتے. اتنا ہماری مودت کو مانگا گیا تو ہم پہ ظلم کیا. کل میں نے رسول اللہ کی ایک مصیبت کا بیان کیا. آج 22 سفر ہے. آپ نے اور میں نے 40 کی عبادت کو انجام دیا. انشاءاللہ خدا آپ کی اور میری ان تمام عبادتوں اور عزاداری کو قبول فرمائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ زائرین سید الشہداء کروڑوں کی تعداد میں نجف سے کربلا پہنچے، حسین ابن علی کے حرم تک پہنچے. تھکے ہوئے ضرور تھے، لیکن لوگ قدم قدم پہ انہیں پانی پیش کرتے تھے، لوگ قدم قدم پہ انہیں کھانا پیش کرتے تھے، لوگ قدم قدم پہ ان کے پاؤں دبانے کے لیے تیار تھے، لوگ دھوپ میں انہیں سایہ پیش کرنے کے لیے آمادہ تھے. میں کہوں گا اے حسین ابن علی، 1400 سال کے بعد لوگوں کے دلوں میں خدا نے آپ کی کیسی محبت رکھی ہے کہ نہ پہچانتے ہیں یہ زائر کون ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا رنگ و نسل کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے. کوئی تعلق نہیں ہے، خاندانی تعلق نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن اتنی خدمت. لیکن میں کہوں گا اے میرے آقا و مولا، 1400 سال پہلے تو آپ کی بہنیں بھی تو اسی کربلا میں تشریف لائیں. پہلے کربلا سے چلی تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کا سفر ہے. نہ اے میرے آقا و مولا کسی نے پانی پیش نہیں کیا. جس بازار سے گزرتی ہیں وہاں سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے. اور جب واپس بھی تشریف لائیں، میں کہوں گا کس عظمت اور کس نیت سے ہے میری بی بی آپ تشریف لائیں. بھائی کی قبر کی زائرہ بن کے کیسے تشریف لائیں. 60 ہجری ہو یا 61 ہجری ہو، علماء کا اختلاف ہے. 61 ہجری ہو یا 62 ہجری ہو، علماء کا اختلاف ہے. لیکن جب علی کی بیٹی پہنچی، اس سے پہلے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچ چکے تھے. اپنے غلام عطیہ کوفی کو ساتھ لائے تھے کیونکہ آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی تھی، نابینا ہو چکے تھے. فرات میں غسل کیا، اپنے غلام سے کہا میرا ہاتھ پکڑو اور میرا ہاتھ لے جا کے وہاں رکھو جہاں زہرا کے لال کی قبر ہے. عطیہ کوفی نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا ہاتھ پکڑا اور لا کے رکھا سید الشہداء کی قبر پہ. 3 مرتبہ بلند آواز سے کہا یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے. غش کھا گئے، افاقہ ہوا. پھر پکارتے تھے اور ایک جملہ کہا احبیب لا یجیب حبیبا. دیکھو نا عطیہ کیسا وقت آ گیا. ایک محب اپنے حبیب کو بلاتا ہے، حبیب اس کا جواب نہیں دیتا. یہ سوال کر کے پھر خود جواب دے رہے تھے. فرما رہے تھے عطیہ میرا حسین مجھے کیسے جواب دے. ظالم اس کا سر کاٹ کے کربلا سے کوفہ لے گئے، کوفہ سے شام لے گئے. اس کا سر کبھی نوک نیزہ پہ سوار ہوتا ہے، اس کا سر کبھی خولی کے تنور کی زینت بنتا ہے، اس کا سر کبھی دربار شام میں تخت یزید پہ دکھائی. اجرکم علی اللہ. یہ رسول کا صحابی ہے. اور پھر بہن پہنچی، بھائیوں کے سر لے کے پہنچی، بیٹوں کے سر لے کے پہنچی، علی اکبر کا سر لے کے پہنچی.
قاسم ابن حسن کا سر لے کے پہنچی، ابو الفضل العباس کا سر لے کے پہنچی۔ شاید 1 سال گزر گیا ہے، زہرا کے بچوں کے جسد اپنی قبروں میں بغیر سر کے موجود ہیں۔ آج سر لے کے پہنچی، لیکن آج بہن نے دیکھا ہوگا کہ قبریں بن چکی ہیں۔ آج دیکھا ہوگا شط الفرات پہ ابو الفضل العباس کی قبر ہے۔ آج دیکھا ہوگا شہدائے کربلا کی قبریں ہیں۔ آج دیکھا ہوگا رسول کے بیٹے کی قبر ہے۔ آج شاید کچھ مطمئن ہوئی ہو، آج شاید کچھ خوش ہوئی ہو، لیکن یہی بہن جب 11 محرم کی عصر کو کربلا کے میدان سے چلی تھی تب حالت کیا تھی؟ ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھا، مقتل نے یہ جملہ لکھا جب یہ قافلہ حق مقتل سے گزارا گیا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے سید سجاد کو دیکھا، مقتل کے جملے ہیں، علی کی بیٹی نے سید سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی دیکھی، موت کے آثار دیکھے۔ ایک مرتبہ سامنے آئے، فرمایا یا بقیت جدی و ابی و اخی، اے میرے نانا محمد مصطفیٰ کی نشانی سجاد، اے میرے بابا علی ابن ابی طالب کا ورثہ سجاد، اے میرے بھیا حسین کا ترکہ سجاد، مالی اراکا تجود بنفسک، تجھے کیا ہو گیا؟ میں تیرے چہرے پہ موت کی علامات دیکھ رہی ہوں، موت کے آثار اور موت کی زردی دیکھ رہی ہوں۔ سید ساجدین نے روتے ہوئے جواب دیا، پھوپھی اماں دیکھیے نا، 11 محرم کی صبح ہوئی، عمر سعد نے اعلان کیا، ظالم نے اعلان کیا، ہم اپنے لشکر کے مقتولین کو پہلے غسل دیں گے، پھر انہیں کفن پہنائیں گے، پھر ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر انہیں دفن کریں گے۔ پھوپھی اماں دیکھیے نا، ظالم اپنے مقتولوں کو غسل بھی دے رہا، انہیں کفن بھی پہنا رہا۔ پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کہاں جائے، جو دیکھ رہا ہو اس کے بابا کا لاش ہو سرزمین کربلا پہ بغیر کفن پر۔ اجرکم اللہ۔ علی کی بیٹی نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گی، میں پہلے بھیا کی میت پہ ایک بیان کروں گی۔ ہاں وقت اتنا نہیں تھا کہ اپنے علی اکبر کے لاشے پہ جاتی، وقت اتنا نہیں تھا کہ آنا محمد کے جنازوں پہ جاتی۔ مقتل نے لکھا علی کی بیٹی آگے بڑھی، ایک نشیب کی جانب آگے بڑھی، ایک ایسے لاشے پہ آئی جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، جس کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی، گھوڑوں کے سمے کے ذریعے جس کے بند جدا کر دیے گئے تھے، پتھروں کا ڈھیر تھا، ٹوٹے ہوئے تیر تھے، ٹوٹے ہوئے نیزے تھے، ٹوٹی ہوئی پرچیاں تھی، ٹوٹے ہوئے بھالے تھے، ابھی 2 قدم دور تھی۔ مقتل نے ایک جملہ لکھا، بھائی کی لاش کو دیکھ کے کہہ رہی تھی، انت اخل حسین، کیا میرا ماں جایا حسین تو ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے اس ایک جملے میں علی کی بیٹی نے ساری تاریخ کو بیان کر دیا۔ شاید یہ کہنا چاہ رہی تھی وہ جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے وہ حسین تو ہے، وہ جس کے لیے نانا سجدے کو طول دیتا تھا وہ حسین تو ہے، وہ جو مہر نبوت کا سوار تھا وہ حسین تو ہے۔ ایک یہ جملہ کہا، ایک یہ سوال کیا، اس کے بعد منہ مڑ گیا مدینہ کی جانب۔ شیعہ سنی مورخین نے یہ نوحہ لکھا، مدینہ کی جانب رخ کر کے علی کی بیٹی نے کہا یا جدہ صلی علیکہ ملک السماء، اے نانا محمد مصطفیٰ، آپ وہ ہیں نا جن پہ آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، حاضہ حسین کا پلارا۔ نانا ایک مرتبہ تشریف لائیے سرزمین کربلا پہ، دیکھیے آپ کا بیٹو کیسے بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پہ پڑا ہے۔ نانا اسے کسی نے غسل نہیں دیا، مرمل بالدماء، ہاں اس کے زخموں سے نکلے ہوئے خون نے اسے غسل لے دیا ہے۔ مرمل بالدماء
सब आया। नाना आके देखिए, आपकी उम्मत ने आपकी बेटियों के हाथों में रस्म डाले हैं। यही बहन कर रही थी, जालिम ताजियाने लेके आए, कहा वक्त नहीं है, अब उठना होगा। उठते हुए अली की बेटी ने सोचा, उठते हुए एक मर्तबा भैया की मैयत पे एक बोसा दे के जाऊं। आपने देखा है ना, आपका कोई अजीज चला जाए, मेरा कोई अजीज चला जाए, सबसे मुश्किल वक्त तब होता है जब मैयत को उठाया जाता है। क्यों? हर अजीज के जहन में ये होता है, अब इसके बाद इस अजीज से मुलाकात नहीं हो पाएगी, अब इसके बाद इस अजीज को देख नहीं पाऊंगा, अब इसके बाद इसके करीब नहीं जा सकता हूँ। अली की बेटी ने भी शायद ये सोचा, अब इसके बाद भैया से मुलाकात ना हो पाएगी। आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते, उठते वो सोचा भाई के बदन पे एक बोसा दे के जाए। लेकिन वो फरमाते, एक मर्तबा हुसैन के सारे लाशे को देखा, पूरे बदन पे ऐसी जगह ना मिली जहां बहन बोसा दे लेती। जहां देखती थी कहीं तीर लगा था, कहीं नेजा लगा था, कहीं बर्छी लगी थी, कहीं पत्थर पड़े थे। आयतुल्लाह जवादी फरमाते हैं, अजीब जगह का इंतखाब बहन ने किया। एक मर्तबा भाई की कटी हुई गर्दन